لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق الله العظيم. بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، ہم سب مسلمان ہیں. ہمارا مذہب، ہمارا دین اسلام ہے. مسلمان کے معنی حکم ماننے والا، اطاعت گزاری کرنے والا، فرما برداری کرنے والا، اور اسلام کا معنی ہے حکم ماننا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی، اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا، اور اس قرآن میں پوری انسانیت کو حکم دیا کہ اللہ کا حکم مانو. اللہ پاک نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، جن باتوں اور جن برائیوں سے رکنے کا حکم دیا ہے، اس کو مانو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے حکموں کو سننے والے، اس کو پڑھنے والے دنیا کے سارے انسان ہو سکتے ہیں، لیکن جس نے قرآن کے حکم کو مانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حکم کو مانا، اسے مسلمان کہا گیا. اور جس نے نہیں مانا، انکار کر دیا، تو اسے مسلمان نہیں کہا گیا. انکار کرنے والا کافر قرار دیا. چونکہ ہم نے اللہ پاک کے حکم کے ماننے کا دعویٰ کیا ہے، قرآن کے حکموں کی اطاعت کرنے کا دعویٰ کیا ہے، اس لیے ہمیں مسلمان کہا جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حکم ہیں، اس حکم کے مجموعے اور اس کی ساری چیزوں کے جمع کرنے کے بعد ایک جو دین بنتا ہے، اسے اسلام کہا جاتا ہے. ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ دین کے اندر کیا چیزیں ہیں کہ جن کے ماننے سے ہم مسلمان کہلائے جائیں. ہر ایمان والے کو یہ چیزیں جاننا ضروری ہے. ہر ماننے والے کو یہ چیزیں جاننا اور پھر اس کے بعد اس کا ماننا
کے مجموعے کا نام ہے دین 5 چیزوں کو کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے انسان کے عقیدے کا درست ہونا۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جو کوئی کام ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے نکل کر اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے اللہ کے متعلق۔ اور اللہ پاک نے جن چیزوں کا صحیح اور درست عقیدہ رکھنے کا حکم دیا، ان عقیدوں کا جاننا اور اس کے مطابق اپنے دل و دماغ کو جمانا، ٹھہرانا، اپنی زندگی میں ان عقیدوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، یہ دین کا ایک شعبہ ہے۔ دوسرا دین کا شعبہ عبادات ہے، نماز ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، عیدین، جتنے بھی احکام ہیں یہ دین کا دوسرا حصہ ہے۔ جس نے بھی ان عبادتوں کو ادا کیا، اس نے گویا کہ عقیدے کو ٹھیک کیا اور دین کے دوسرے حصے اپنی عبادات کو اپنی زندگی میں اپنایا۔ ہم اور آپ غور کریں کہ ہمارے عقیدے کتنے مضبوط ہیں، ہم اللہ کے اوپر کتنا بھروسہ رکھتے ہیں، اپنی زندگی کے ہر موڑ پہ، بیماری میں، دکھ میں، تکلیف میں، پریشانی میں، کیا ہمارا ذہن و دماغ صرف اور صرف اللہ سے ہونے کا یقین رکھتا ہے یا اس کے علاوہ کہیں اور بھٹک جاتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ سے ہم مدد مانگنے لگ جاتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ ہمارا پڑھا لکھا طبقہ، ہو سکتا ہے کہ ہمارے سمجھدار عام مسلمان وہ اپنے عقیدے کے اوپر مضبوط ہوں، لیکن کیا ہماری عورتیں ہمارے گھروں کے اندر جہاں تک صحیح طریقے سے دین نہیں پہنچ پایا ہے یا اس بات کو صحیح معنی میں نہیں سمجھ پا رہے ہیں، کیا ان کا عقیدہ بھی ایسا ہی مضبوط ہے جس کے ذریعے سے وہ یہی سمجھتے ہوں کہ دکھ میں، تکلیف میں، پریشانی میں، دنیا کے ہر کام کاج میں ہمیں یہی خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی سب کچھ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ ہم کہیں چلے جاوے ہمارے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اگر اتنا پورا ہے تو ہم دین کے ایک شعبے پر، عقیدوں کے اندر ہماری اولاد، ہمارے گھر والے مضبوط ہیں۔ ہم اپنے معاشرے، اپنے گھر، اپنے سماج کے اندر غور کریں، عبادات ہے، نماز، وہ ہماری زندگی میں کس حد تک ہے، ہماری مستورات کی زندگی میں کس حد تک ہے، ہمارے اولاد اور ہمارے نوجوانوں کی زندگی میں نماز کس حد تک ہے، روزہ ہماری زندگی میں، ہمارا اولاد اور ہمارے نوجوانوں کی زندگی میں کہاں تک ہے، زکوٰۃ اور حج کے اوپر ہم اپنے اعتبار سے کتنے کاربند ہیں، کتنے عمل پیرا ہیں۔ اگر صحیح معنی میں ہم، ہمارے گھر کے افراد ان چیزوں کے اوپر مضبوط عمل کرنے والے ہیں تو گویا دین کے 2 شعبے ہمارے زندہ ہیں۔ عقیدے ہمارے ٹھیک ہو گئے، اعمال ہمارے درست ہو گئے۔ دین کا ایک تیسرا شعبہ ہے معاملات۔
لین دین. آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے, محنت مزدوری کرتا ہے, اپنا بزنس ہے, اپنی دکان چلاتا ہے, اپنا ویوپار کراتا ہے, اپنے ساتھ اوروں کو ساتھ میں ملا کر کے شرکت کے ساتھ میں اپنا کاروبار چلاتا ہے, یا کہیں کسی کے یہاں جا کر کے مزدوری کرتا ہے, اپنے لیے کوئی چیز خریدتا ہے یا اپنی چیز کسی سے بیچتا ہے. ان تمام چیزوں میں یہ خیال رکھنا کہ ہمارے پاس میں امانت داری ہے, سچائی ہے, ہم کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رہے ہیں. ایک چیز ہماری بیچنی ہے, وہ عیب دار ہے, یا اس عیب کو ہم بتلاتے ہیں یا اس کو چھپا کر کے رکھتے ہیں. ایک چیز ہم لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں, اس کے ناپ تول کے اندر کبھی بیشی تو نہیں ہو رہی ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں, جیسا کہ ایک باپ کا انتقال ہوا, اس کی مالیت اور اس کی دولت اس کی اولاد کے درمیان آئی. کیا انہوں نے جیسے باپ کی مال میں اور دولت میں بیٹے کا حق ہوتا ہے, اسی طریقے سے بیٹی کا بھی حق ہوتا ہے, کیا اس نے اس سلسلے کے اندر توجہ کرتے ہوئے جہاں 4 بھائی ہیں 2 بہنیں ہیں, ان بھائیوں نے برابر بیٹھ کر کے تقسیم کیا ہے, ایسے ہی کیا بہنوں کے درمیان بھی برابری کے ساتھ میں جیسا اس کا حق ہے اس کے مطابق دیا ہے؟ یہ معاملات سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں. ہم اگر اپنے معاملات کے اندر یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک دین دیا جس کا نام اسلام ہے, اور جس کے ماننے کی وجہ سے, جس پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم مسلمان کہلاتے ہیں, ہماری زندگی کے اندر اسلام کا یہ شعبہ مکمل طریقے سے پایا جاتا ہے؟ اسی طریقے سے دین کا چوتھا شعبہ حقوق ہے. ماں باپ کے حق, رشتہ داروں کے حق, پڑوسیوں کے حق, مسلمان کے حق, غیر مسلم کے حق, جانوروں کے حق, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق. کیا ان چیزوں کو ہم اپنی زندگی کے اندر خیال کرتے ہیں, لحاظ رکھتے ہیں؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ہماری اولاد, ہمارے نوجوان, ہمارا معاشرہ, ہمارا سماج ان چیزوں کی طرف توجہ کرتے ہیں. اگر یہ چیزیں ہماری زندگی کے اندر پائی جاتی ہیں تو دین کے 4 شعبے ہماری زندگی کے اندر پائے. عقیدے ہمارے درست ہو گئے, نماز, روزہ, حج, زکات, عبادات ہیں ہماری درست ہوئی, معاملات, لین دین, خرید فروخت یہ ہمارا درست ہوا, اور اس کے ساتھ ساتھ گھر کی رہن سہن اور اس کے حقوق ہم نے ادا کیے. یہ چیزیں اس وقت میسر آتی ہے جب آدمی کی اخلاق درست ہو. دین کا 5واں شعبہ ہوتا ہے اخلاق. اخلاق کیا چیز ہے؟ انسان کسی پریشانی کے اندر ہے, دکھ کے اندر ہے, صبر اور تحمل اپنا, یہ ایک خلق ہے. آدمی کسی جگہ جا رہا ہے, ہر ایک سے ڈر رہا ہے, اس کے اندر وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے, توکل ہے. یہ ایک صفت ہے, یہ ایک خلق ہے. ہماری زندگی کے اندر صبر پایا جا رہا ہے,
ہماری زندگی کے اندر اللہ پر بھروسہ پایا جا رہا ہے، ہم کچھ بھی کام کرتے ہیں صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، اس کو اخلاص کہا جاتا ہے کہ ہمارے اندر اخلاص پایا جا رہا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر کسی اور کا مال آتے وقت میں کہ کسی اور کا حق ہے، کسی اور کا مال ہے، ہم نے اسے لیا اور لے کر کے اپنے پاس میں چھپا کے رکھ دیا، دل نے کھٹکا پیدا کیا، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ چیز ہماری نہیں ہے، جس کی ہے اسے اس تک پہنچانی ہے۔ اسے ورع و تقویٰ کہا جاتا ہے، اسے اللہ کا خوف کہا جاتا ہے۔ یہ انسان کے اندر ایک خلق ہے، ایک صفت ہے۔ ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر ہم مکمل طریقے سے لائیں۔ یہ اللہ پاک کا حکم ہے، یہ اللہ پاک کا دین ہے جس کو اسلام کہا جاتا ہے، اور اس دین کا مکمل ماننے والا وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ یہ چیزیں ہماری زندگی کے اندر مکمل طریقے سے پائی جاتی ہے تو ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ اور ان چیزوں میں اگر کوئی ایک چیز بھی نہیں پائی جاتی ہے تو صحیح معنی میں مسلمان ہونے کے اعتبار سے اتنی ہمارے اندر کمی پائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر آدمی کوئی جب بات کرے تو بات کرتے وقت جھوٹ بولتا ہے، عہد کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، کسی سے غصہ ہوتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ دین کے ایک دائرے سے نکل کر صحیح معنی میں مسلمان ہونے کا جو دائرہ ہے اس دائرے سے نکل کر فاسق کے درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ ہم اپنے اعتبار سے خیال کرتے ہیں دنیا ہمیں جانتی ہے کہ یہ مسلمان ہے، اس کی ایک تہذیب ہے، اس کا ایک لباس ہے، اس کا ایک رہن سہن ہے، اس کے کچھ خیالات ہیں، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کے جو مسلمان نہیں ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہاں یہ مسلمان ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو صحیح معنی میں اسلام سے واقف نہیں ہیں، وہ مسلمان کو دیکھتے ہیں، تعلیمات اسلامیہ ان کے سامنے نہیں ہے، مسلمان کو دیکھتے ہیں کہ مسلمان کی زندگی کیسی ہے، اس زندگی کو دیکھ کر کے وہ اسلام کو جانتے ہیں کہ اسلام دین کیسا ہے۔ اور جو لوگ مسلمان تو نہیں ہیں لیکن دین اسلام کو پڑھتے ہیں، کتابوں کے اعتبار سے انہوں نے دین اسلام کے احکام کو کھوج رکھا ہے، جانکاری حاصل کی ہے، اب اس کے مطابق وہ مسلمان کو پڑھتے ہیں کہ ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ مسلمان ایسا سچا ہوتا ہے، مسلمان ایسا امانتدار ہوتا ہے، مسلمان اس انداز کا خیر خواہ ہوتا ہے، مسلمانوں کا آپس میں ایسا اتحاد محبت پیار ہوتی ہے، مسلمان فضول خرچی نہیں کرتے ہیں، مسلمان بیکاریوں کے اندر مبتلا نہیں ہوتے ہیں، مسلمان ایک دوسرے کے معین و مددگار ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں انہوں نے اسلام کے اعتبار سے پڑھی ہیں۔ اب یہ چیزیں اگر مسلمان کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ جانتے ہیں کہ ہاں اسلام کی تعلیم یہ ہے اور یہ تعلیم مسلمان کے اندر بھی پائی جاتی ہے، اسلام کا حکم ہے اور یہ اسلام کا حکم وہ مسلمان کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ تو صحیح معنی میں دین کی جو تعلیم ہے، دین کے جو احکام ہیں، اس کے مطابق ہماری زندگی اسلام کے مطابق اور ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہوں گے، اس لیے کہ مسلمان کے معنی ہی ہے حکم کا ماننے والا۔ اب یہاں ہم ایک بات سمجھیں کہ اسلام ایک مذہب ہے جو 5 چیزوں کا مجموعہ ہے، جس کا ابھی مختصر سا تذکرہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کیا، اور ان حکموں کے ماننے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ ماننے کے لیے جاننا ضروری ہوتا ہے، مانے گا کسی بھی حکم کو، پہلے سے اس حکم کو جانے گا تب اس کی زندگی میں لانے کی فکر کرے گا۔ چنانچہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہمارے خطوں کے اندر دین اسلام کی صحیح تعلیم کے لیے کہ دین کن چیزوں کا نام ہے، دین کن شعبوں کا نام ہے، دین کن حکموں کا نام ہے، یہ مدارس ہیں، مکاتب ہیں، وہاں جو تعلیم حاصل کی جاتی ہے اس کے ذریعے سے جانتے ہیں یہ عقیدے رکھنا ضروری ہے، یہ عبادات کرنا ضروری ہے، اپنے معاملات ایسے درست کرنا ضروری ہے، اپنے حقوق کو اس طریقے سے ادا کرنا ضروری ہے، اپنے اخلاق اس انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے۔ تعلیم کا ایک نظام ہم سبھی جانتے ہیں، ان مدرسوں کے اندر جگہ جگہ بستیوں کے اندر جو مکاتب چل رہے ہیں ان کے اندر ہمیں نظام موجود ہے۔ اب اگر یہاں جڑ کر کے ہم نے، ہماری اولاد نے، ہمارے گھر والوں نے دین اسلام کو صحیح طریقے سے جانا، اور یہ جاننا کتنا ضروری ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تم قرآن پاک کی ایک آیت کو یاد کر لو، سمجھ لو، تم 1000 رکعت عبادت کرو، اس سے زیادہ افضل ہے۔ دین کا علم اور دین کی سمجھ اور دین کی جانکاری یہ رکھنا اتنا افضل ہے۔ ایک آدمی کسی کونے میں کھڑا رہے 1000 رکعت پڑھتا ہے، ایک آیت یاد کرتا ہے، اس سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے دین کا علم رکھنا، دین کی جانکاری رکھنا۔ اور یہ اتنا کیوں ضروری ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ علم اٹھ جائے گا، علم باقی نہیں رہے گا۔ آج ہمارے گھروں کے اندر، بہت سے لوگوں کی زبانوں کے اندر یہ بات ہے کہ جگہ جگہ مدرسے، گھر گھر مدرسے، گاؤں گاؤں مدرسے، مکتب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وقت ایسا آئے گا، اس کو غنیمت جان لو، جو ابھی دینی علوم حاصل کرنے کے لیے چشمے پھوٹ رہے ہیں، اس کی قدر کرو۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ دین کا جو علم ہے اٹھا لیا۔ کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صحابی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں، اور راز کی باتیں ان کو بتلایا کرتے تھے کہ قیامت سے پہلے جو فتنے آئیں گے وہ فتنے چن چن کر کے ان کو بتلائے گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت پھیل جائے گی۔ اور علم کیسے اٹھے گا؟ علماء کو اٹھا لیا جائے گا، اس دنیا سے علماء رخصت ہو جائیں گے، جن کے پاس میں صحیح معنی میں جو علم ہوگا، ایسا علم رکھنے والا کوئی نہیں، وہ دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے، اور اس کی وجہ سے کوئی دین سکھانے والا نہیں ہوگا۔ ایسی بہت سی قومیں ہیں، پوری قومیں ہیں، پورے علاقے موجود ہیں جہاں کوئی ایک بھی دین پڑھا ہوا نہیں ہے، دین کے ان حکموں کو جاننے والا نہیں ہے۔ چنانچہ جب علماء نہیں تو وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ نمازیں کتنی فرض ہیں، بلکہ حدیث پاک کے اندر ایک وقت ایسا بھی آ جائے گا کہ کلمہ تک لوگ نہیں جانیں گے۔ وہ قومیں، وہ برادریاں جن میں علماء نہیں ہیں، ان میں لا الہ الا اللہ کا تصور نہیں ہے۔ پھر حدیث پاک کے اندر یہ بھی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ صرف اللہ کہنے والا ہوگا۔ جب تک اللہ کہنے والا بھی دنیا کے اندر موجود ہوگا تب تک یہ دنیا کا نظام قائم رہے گا۔ اور ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ اللہ کہنے والا بھی دنیا کے اندر کوئی باقی نہیں رہے گا، اللہ کا نام ہی ختم ہو جائے گا، اس وقت میں یہ دنیا باقی نہیں رہے گی، دنیا ختم ہو جائے گی۔ اور یہ ایسا کیوں ہو جائے گا؟
آج جو ہماری زبان کے اندر کہیں کسی کے تصور میں خیال میں آتا ہے کہ دیکھو یہ فلاں حافظ یہ عالم، جس کی وجہ سے ناقدری دلوں کے اندر آتی ہے، بے عظمتی دلوں کے اندر آتی ہے، اور کوئی علماء کی قدر، ان کی عظمت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ دلوں کے اندر نہیں ہوتا ہے، یہ ناقدری ہوگی، اس ناقدری کے ذریعے سے علماء اٹھا لیے جائیں گے، کوئی پڑھنے پڑھانے کا نظام نہیں ہوگا، اور اس کے بعد میں کوئی کلمہ تک کہنے والا نہیں، کوئی فرائض کو بتلانے والا نہیں ہوگا، کلمہ تک سمجھانے والا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اللہ کا جو نام ہے اس کو بھی بتلانے والا نہیں ہوگا، قیامت قائم ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ جس طریقے سے دنیا کے اندر اور بہت سارے فتنے، ایسے ایک بہت بڑا فتنہ آزمائش مقام کہ دنیا کا سارا نظام ختم ہو جائے، وہ قیامت، دنیا ہی ختم ہو جائے گی، اس سے بڑا کیا فتنہ ہے۔ ابھی آپ نے روایت اور یہ حدیث آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ جب تک اللہ اللہ کہنے والا ہوگا دنیا باقی رہے گی۔ آج ہم جانتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر ذکر کبھی نہیں ہوتا، اللہ اللہ کہنے والا بھی نہیں ہوتا ہے، ایک آدمی ہے جانتا ہے، قرآن پڑھا لکھا ہے، قرآن کی تلاوت تو دور، نمازوں کی جو ہے پابندی تو دور، پورے گھر کے اندر کوئی ذکر کرنے والا نہیں، نہ آدمی ذکر کرتا ہے، نہ عورت ذکر کرتی ہے، نہ نوجوان ذکر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گھروں کے اندر ہر اعتبار سے فتنے برپا ہوتے ہیں، خود آدمی بے چین ہے، اسے گھر کے اندر فتنے ہیں، پریشان حال ہیں۔ ان فتنوں کو ختم کرنے کے لیے جو سب سے بڑا جو فتنہ ہوگا قیامت، اس کو روکنے والا بھی اللہ پاک کا ذکر ہوگا۔ اللہ اللہ جب تک رہے گا تب تک وہ بڑے سے بڑا فتنہ ہو رکا رہے گا۔ اب اگر ہم اپنے گھروں کے اندر، اپنی زندگی کے اندر اللہ پاک کے ذکر سے وابستہ ہوں گے، اللہ پاک کی یاد سے وابستہ ہوں گے، تو ہمارا کیا فتنہ ہو سکتا ہے؟ ہمارا ذہنی فتنہ وہ اس کے ذریعے سے ختم ہوگا، ہمارا دل کا فتنہ وہ اس کے ذریعے سے ختم ہوگا، ہمارے گھر کا فتنہ وہ اس کے ذریعے سے ختم ہوگا، ہمارے سماج کا فتنہ وہ اس کے ذریعے سے ختم ہوگا۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ کر کے اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے وابستہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو اللہ پاک کے ذکر سے وابستہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ جب ہم اللہ پاک کے ذکر سے وابستہ ہوں گے تو اس کے ذریعے سے ہماری زندگی نیکی کی طرف آئے گی، عبادت کی طرف آئے گی۔ آپ جانتے ہیں ہمارے علاقے کے اندر موقع بہ موقع ذکر کی مجلسیں ہوا کرتی ہیں۔ اس سے پہلے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمیشہ ایک موسم آتا ہے، اس موسم کے اندر بہت سے ڈی جے باجے کے ساتھ میں غیر اللہ کی بات کرنے والے، ان کے نعرے لگانے والے، ناچ ناچ کر کے اس کو بیان کرنے والے نکلتے ہیں، تو ہمارا بچہ دور سے اسے سنتا کہ غیر کا نام پکارا جاتا ہے، ناچ ناچ کر کے پکارا جاتا ہے، اسے دیکھ دیکھ کر کے ہمارا بچہ ناچ ناچ کر کے غیروں کا نام لیتا ہے، غیر اللہ کا نام لیتا ہے، اور اللہ پاک کا نام ان کی زبان تک نہیں ہوتا۔ چنانچہ گاؤں میں، بستی بستی میں ذکر کی مجلسیں قائم کر کے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اللہ پاک کے ذکر سے وابستہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس طرف نہیں لے جائیں گے تو آئندہ چل کر کے ہماری نسلوں میں، ہماری اعلیٰ اولاد کے اندر غیر اللہ کا نام تو آ جائے گا، اللہ کا نام ہماری زندگی سے نکل جائے گا۔ اس لیے ہم سب کو اللہ پاک کی ذکر کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ ابھی عصر سے لے کر کے عشاء تک ذکر کی مجلس تالوں کی ڈاری، مسجد کون سی؟ مسجد عثمان میں ذکر کی مجلس رکھی گئی ہے۔ ہر بوڑھے کو، نوجوان کو، ہر ایک کو ایسی مجلسوں سے وابستہ ہونا چاہیے، اور اس کے اندر آدمی ایک چسکا لیتا ہے اللہ پاک کی یاد کا، اللہ پاک کی ذکر کا، اور وہ اپنی بہت ساری دنیاوی پریشانیاں ان سے دور ہوتا ہے، اور خیر ہی خیر اپنے دل کے اندر آتا ہے۔ اس لیے سبھی وہاں پہنچنے کی کوشش کریں۔
Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.